قاضی ابو یوسف پہ آپ نے تہمت لگائی ہے کہ انہوں نے امام مالک کو کوڑے پڑھوائے یہ؟ ہاں وہ دیکھیں قاضی ابو یوسف والا جو معاملہ ہے نا، پہلی بات یہ ہے کہ وہ لیکچر میرا بہت پرانا ہے، مسئلہ 123 ہے، اور وہ جو پھیلی ہے وہ اسی طریقے سے ہی پھیلی ہوئی ہے، اس پہ نہیں میں وہ جب وہ بیان ہو رہا تھا تو وہ میں نے ایک رو کے اندر ایک چیزیں بیان کی کہ یہ سرکمسٹانسز تھے، ٹھیک ہے، اس میں آگے پیچھے الفاظ ہو سکتے ہیں بات کے، وہ بات ٹھیک ہے۔ مجھے انڈیا سے بھی ایک بندے نے نا وہ ای میل میں نا وہ پیج بھیجا تھا کسی تاریخی کتاب کا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ تو کوڑے جو ہے قاضی ابو یوسف کے قاضی بننے سے بہت پہلے جو ہے وہ ابو جعفر نے لگوائے تھے، تو میں نے اس کو کہا کہ بالکل ٹھیک ہے لگوائے ہوں گے، لیکن ہمارا مقدمہ اپنی جگہ پھر بھی قائم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ کو سمجھیں کہ ابو جعفر کے زمانے کے اندر اگر یہ فتویٰ آیا تھا، آدھی بات تو ہماری بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے نا کہ بھئی امام مالک کو کوڑے اس لیے لگے گئے ہیں کہ وہ جبری طلاق کے مخالف تھے، جو کہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، جو فقہ حنفی کا مسئلہ آج تک ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ تو ایسے قرآن کا بھی ایک اصول ہے، میں آپ کو بتا دوں، قرآن پاک میں کئی جگہ نا قوم عاد کے بارے میں آتا ہے کہ قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اچھا نیچے تفسیر میں آتا ہے کہ جی قوم عاد کی طرف تو ایک رسول آیا تھا، تو رسولوں کو انہوں نے کہا اس لیے رسولوں کا لفظ ہے کہ اوورآل سارے رسولوں کی تو دعوت یہی تھی نا۔ یہ میں ان کو تفسیر سے جواب دینے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر میں نے کہہ دیا نا قاضی ابو یوسف نے کوڑے لگوائے تو کوئی غلط نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہی موقف تھا، اور اگر انہوں نے نہیں بھی لگوائے، ان سے پہلے بھی لگے تو ان کو بھی موقع ملتا تو وہ ضرور لگواتے۔ یہ کہتے ہیں علمی اختلاف کرتے تھے، ہم یہ پوچھتے ہیں علمی اختلاف، میں اب قاضی ابو یوسف کے بارے میں مطلب وہ چیزیں کھولنا نہیں چاہتا، آپ تاریخ الخلفاء پڑھ کے نا خلیفہ ہارون رشید کے یہ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں نا، اس کے دور میں یہ کیا، خلیفہ ہارون رشید کے دور کے اندر خلیفہ ہارون رشید کو ایک لونڈی پسند آ گئی۔ یہ تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، جس سے یہ مجھے پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، جب تاریخ کی بات کر رہے ہیں نا کہ جی ان کے دور میں یہ ہوا، تو ہم اسی کتاب میں سے پڑھ کے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ ایک لونڈی ہارون رشید کو پسند آ گئی تو اس نے کہا، آپ یہ ہارون رشید کا چیپٹر کھول کے دیکھ لیں، قاضی ابو یوسف سے کہا، اور وہ کہتا جی وہ دیکھے لوگوں کی بیویاں کرواتے تھے، یہ کچھ کرواتے، میں بتانے لگا ہوں۔ قاضی ابو یوسف سے اس نے کہا کہ یہ لونڈی مجھے پسند ہے، لیکن اس لونڈی نے مجھے کہا کہ تیرا باپ مجھ سے صحبت کر چکا ہے، اور قرآن میں تو واضح ہے کہ جس عورت سے صحبت جس سے صحبت کر چکے ہوں، یہ میں نے 1995 میں واقعہ پڑھا ہوا ہے، آج کیا ہے 2018 24 جون، میں نے مقالات میں نہیں پڑھا، مقالات کی پیدائش سے بھی 10 سال پہلے کا پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تاریخ الخلفاء میں نے 1995 میں پڑھ لی تھی، جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، ٹھیک ہوگا جی۔ تو یعنی اس وقت میری کتنی عمر ہوگی؟ 18 سال، ہاں جی ظاہر ہے 77 تھی نا، 87 10 تو 97 20، تو میں 18، آپ سے بھی چھوٹی عمر میں نے تاریخ الخلفاء پڑھ لی تھی، اور میں نے یہ واقعہ پڑھا ہوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے وہ کہتا ہے جی مجھے پسند ہے، تو یہ مجھے کہہ رہی ہے تو قرآن کی روح سے تو حرام ہے، تو اس کا کوئی سلوشن نکالو۔ یہ کہتے ہیں یہ بڑی ان کی خدمات ہیں، تو یہ خدمات بھی بتائیں لوگوں کو۔ میں یقین کریں اپنے مخالفین کے جب کلپ سنتا ہوں نا، میں جان بوجھ کے نا ان کو ویل لیفٹ کرتا ہوں، ورنہ میں اگر ان کے ساتھ انجینئرنگ کرنی شروع کروں نا، ایک کلپ پہ میں ایک گھنٹے کی وہ حسب حال ریکارڈ کراؤں کہ سہیل احمد کو لوگ بھول جائیں، لیکن میں اس لیول تک اترنا نہیں چاہتا۔ میرا مقصد قطعاً کسی کو بدنام کرنا نہیں ہوتا، ایک اوورآل پکچر پیش کرنا ہوتا ہے کہ بس ایک موٹی موٹی ڈاکٹرائن کلیئر ہو جائے، باقی نٹی گٹی اس میں نہیں پڑتا، ورنہ میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں۔ تو قاضی ابو یوسف نے اس کو کہا کوئی امیر المومنین مسئلہ ہی نہیں ہے، میں تو اتنے 1000 دینار لوں گا، بہت بڑی رقم، آج کے حساب سے لاکھوں کروڑوں کی رقم اس نے ڈیمانڈ کی کہ آپ یہ مجھے پیسے دیں تو میں آپ کو فتویٰ دوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا جی فتویٰ یہ ہے کہ یہ لونڈیاں ہیں، یہ تو جھوٹ بھی بول سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس نے آپ سے جان چھڑانے کے لیے آپ سے جھوٹ بولا ہے، اس کو ہم جھوٹا ڈکلیئر کرتے ہیں، تو چونکہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹی ہے، لہٰذا آپ کے باپ نے سے صحبت ہی کوئی نہیں کی ہے، تو آپ اس کو کریں۔ یہ فتویٰ دے دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا جی میری وہ رقم، تو اس نے کہا یہ رات کا وقت ہے، صبح خزانچی آئے گا تو میں ان کا نا اب بھی صبح کے وقت ہو جائے، تیرا مطلب پورا ہو گیا ہوگا تو پیچھے ہٹ جائے گا۔ رات کے وقت انہوں نے خزانہ کھلوایا قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے، اور انہوں نے وہ دینار لیے، یہ بریکٹس میں انورٹڈ کاماز میں، اور وہ انہوں نے اس سے وہ پیسے لیے سارے، وہ دینار لیے،
اس کے بعد جلال السیوطی نے لکھا ہے کہ میں تعجب کروں اس خلیفہ وقت کے اوپر یا اس امام کے اوپر. انہوں نے باقاعدہ اس واقعے کی تصحیح کر کے حیرانگی کا اظہار کیا ہے کہ اتنا بڑا مسلمانوں کا امیر المومنین یا امیر المسلمین کہہ لیں, اس کی حالت دیکھیں, اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں چیف جسٹس آف بنو عباس, اس کا آپ حال دیکھ لیں. وہ کہتا ہے میں اس کے اوپر رونا رہوں یا اس پہ رہوں یا ان کلپس کے اوپر رہوں جو انجینئر صاحب کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. آج وہ ہوتے تو کہتے ہیں یار میں ان پہ رونا رہوں. ٹھیک ہے نا. ان دونوں کو محمد بن حسن الشیبانی اور ابو یوسف کو تو محدثین نے شدید جرح کی ہے. جرح کی ہے محمد امام محمد کے اوپر, قاضی ابو یوسف پہ اس لیول کی جرح نہیں ہے. امام ابو حنیفہ بھی کہتے تھے کہ تو جھوٹ لکھتا ہے جو میں کہتا ہوں. نہیں, وہ امام محمد کے اوپر ہے. امام قاضی ابو یوسف جو ہے نا وہ صدوق راوی ہے, تو امام سکہ نہیں ہے, صدوق ہے. تو امام محمد کی جو موطا ہے وہ اہل سنت کی مین اسٹریم کی نہیں, مین اسٹریم میں نہیں مانی جاتی, وہ نہیں مانی جاتی.